بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور میں ہوں زہرا رضا. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں اور اپنے دن کا, اپنی صبح کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. ویسے آج کی صبح جو بڑی ٹھنڈی ہے, کراچی میں سردیوں کی آمد ہو چکی ہے اور کراچی والے اب تیاری پکڑ لیں, ریڈی ہو جائیں, گرم کپڑے نکال لیں کیونکہ درجہ حرارت محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 اور 3 روز میں مزید نیچے گرے گا اور آج صبح سے جو ہے وہ سردی کا آغاز ہو چکا ہے اور میں نے بھی آج کچھ اسی طرح کے گرم کپڑے پہنے ہوئے, تو آپ لوگ بھی سویٹر, جیکٹس, کمبل سب ریڈی کر لیں. چلتے ہیں آج اپنی ٹاپ سٹوریز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن موضوعات پہ بات کرنے والے ہیں. اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول, تیل اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ, برانڈڈ کمپنیز کا تیل 430 روپے لیٹر تک جا پہنچا. ایم اے جناح روڈ پر تجاوزات کے خلاف ڈی ایم سی ساؤتھ کا آپریشن, مشتعل افراد نے استداد تجاوزات ٹیم پر حملہ کر دیا. کراچی میں سائبیرین ہوائیں چلنے لگیں, آئندہ چند روز میں درجہ حرارت مزید گرنے کا امکان. جی یہ تو تھیں آج کی ٹاپ سٹوریز. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک اچھے پیغام کے ساتھ, ایک اچھی بات کے ساتھ. تو آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے سیگمنٹ ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی صاحب ہمیں کیا پیغام دینے والے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, میرا آج کا میسیج یہ ہے کہ کسی کے دل کو کیسے نرم کیا جا سکتا ہے. اگر کسی آدمی کا دل آپ کے متعلق سخت ہے, اس کو نرم کرنے کا وظیفہ کیا ہے, تو آج میں نے وہی وظیفہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا سبوح, یا قدوس, یا غفور, یا ودود 7 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں. جس آدمی کا دل آپ کے متعلق سخت ہے, آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ 7 مرتبہ پڑھے. یا سبوح, یا قدوس, یا غفور, یا ودود. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ اس کے دل کو نرم کر دیں گے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما دے. آمین آمین آمین. جی آمین. اور چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی جانب, ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ہم پہلی جس ٹاپک پہ بات کریں گے آپ کو بتائیں کہ جو ایم اے جناح روڈ پر الجدید مارکیٹ ہے وہاں پر کسٹم حکام نے چھاپہ مارا ہے اور چھاپہ مار کر جو اسمگل شدہ کپڑوں کے 2 کنٹینر جو ہیں وہ تحویل میں لے لیے ہیں. تاجروں نے کسٹم حکام پر الزام لگایا ہے کہ مارکیٹوں پر چھاپوں کی آڑ میں کرپشن کی جا رہی ہے اور تاجر برادری اس حوالے سے کافی غصے کا اظہار کر رہی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات گئے, تالے توڑے گئے اور کروڑوں روپے کا مال ضبط کر لیا گیا. ایسے حالات میں تاجروں کا کام کرنا مشکل ہو جائے گا اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محمود ریاض صاحب نے جو کہ سینئر رپورٹر ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم محمود صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے. ہاں سردی کا آغاز ہو گیا نا. سردی کا آغاز ہو گیا ہے. جی محمود صاحب, یہ کیا معاملات ہیں؟ تاجر برادری جو تو کہہ رہی ہے کہ یہ بھتہ لینے کے لیے دونوں طرف سے ہے. ظاہر بات ہے ان کو کچھ انکوائری تھی, وہ ٹپ تھی کہ یہاں پر اسمگلنگ کا مال ہے, کپڑے پہ ڈیوٹی نہیں دی گئی, جو کہ ایک زمانے میں کراچی کے حد تک تو بہت عام شکایت تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ کے نام پر جو ہے مال آتا تھا اور اس میں سے سرکاری ڈیوٹی جو ہے وہ خود بخود کی جاتی. لیکن دوسری طرف کسٹم حکام کو بھی چاہیے کہ اب رات میں جو چھاپہ مار رہے ہیں یہ مال دن بھاگ تو نہیں جاتا. آپ ان لوگوں کو بلاتے ان کی نگرانی کے اندر ان کو جو اس کا ایک آفیشیل طریقہ کار ہے کہ آپ سامان توڑتے, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا ڈیوٹی پیڈ مال بھی تھا وہ بھی غائب ہو گیا.
تو قانون نافذ کرنے والے ادارے خود بھی تھوڑی سی جو ہے وہ چیزوں کو، اور پھر جب آپ دیکھیں شہر کے اندر کے پولیس مقابلے بھی جعلی ہو رہے ہیں تو ظاہر بات کسٹم بھی یہی ہے اور سب کچھ ہے، تو تاجر بڑا شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کی تاریکی میں دکانوں کے شٹر توڑے، تالے توڑے، اور الجدید مارکیٹ جو مین ایم اے جناح روڈ پہ جو کراچی کی مرکزی اور ہول سیل مارکیٹ ہے، یہاں سے جو ہے وہ تقریباً تمام کراچی اور اندرون ملک جو ہے وہ کچا کپڑا جس کو کہتے ہیں کہ مطلب انسلا کپڑا جو ہوتا ہے وہ یہاں سے جاتا ہے۔ تو کسٹم حکام نے کارروائی کی، جس کے بعد جتنے بھی آپ کے تاجر رہنما تھے انہوں نے کل سارا دن جو ہے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی، احتجاج بھی کیا، اور تمام کے ان کو یہی کہنا تھا کہ اس کا طریقہ کار غلط ہے اور اس طریقے سے کاروبار پہلے ہی نہیں ہے، کووڈ کی وجہ سے آپ اس کو مزید نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اگر کوئی اطلاع تھی تو ہمیں اعتماد میں لیا جاتا اور ہم بتایا جاتا اور ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کو وہاں سے ریکور کیا جاتا، بجائے اس کے کہ رات کی تاریکی میں آپ نے تالے توڑے اور وہاں سے جو ہے کپڑا برآمد کیا۔ اور اگر آپ کو چھاپا ہی مارنا ہے تو آپ کی ان کی موجودگی میں دن کی روشنی میں آپ مار سکتے ہیں۔ اچھا، تاجر برادری کے جو ان کا موقف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھتے کا انہوں نے الزام لگایا ہے جو بھی کسٹم حکام ہے کہ کرپشن کی جا رہی ہے اور بھتہ شاید نہ دیا گیا یا بھتہ لینے کے لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں تو دونوں ہی ہیں۔ آپ اسمگلنگ کا کپڑا بھی کراچی کے اندر بکتا ہے اور جو حکام ہے وہ بھتہ اور رشوت ستانی بھی روج پہ ہے، کرپشن بھی روج پر ہے، تبھی ظاہر بات ہے کچھ محکمے جو ہیں وہ اسی وجہ سے بدنام ہیں۔ تو ہم دونوں طرف کوئی خاص مارجن نہیں دیں گے کہ مطلب سب کو پتہ ہے کہ شہر کے اندر جو ایک زمانے سے جو ہے اسمگلنگ کپڑا بارڈر کے ذریعے کراس ہو کر آتا ہے، ڈیوٹی بچائی جاتی ہے، اور ڈیوٹی بچانے کے لیے تاجر حضرات بھی جو ہے وہ کارنامے اور وہ فارمولے انجام دیتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اچھا، وہاں پر بھی تو کسٹم حکام کی ملی بھگت سے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا افغان ٹرانزٹ کے ذریعے یا اور بھی جگہوں سے جو یہ آ جاتا ہے امپورٹ ہو کر، تو اس وقت کیا کر رہی ہوتی ہے نہیں، کسٹم؟ افغان چونکہ افغانستان کے ساتھ اب آپ کا کوئی سمندری حدود نہیں ہے، تو افغانستان کا جو مال آتا ہے، جو باہر سے مال آتا ہے وہ کراچی پورٹ پر آتا ہے اور وہ کلیئر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایز اٹ از چلا جاتا ہے، پھر وہ ظاہر بات افغانستان کے لیے آیا ہوتا ہے تو اس پہ یہاں پہ کچھ سرچارج ہوتا ہے، لیکن اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ افغانستان میں پہ ہوتی ہے۔ ماضی کے اندر تو یہ بڑا دیکھا گیا کہ وہ افغانستان کنٹینر جاتے ہی نہیں تھے، کراچی پورٹ سے نکلے کچھ آگے گئے یا افغانستان گئے یا بارڈر سے پھر واپس آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ کالی چائے جو ہے وہاں پر امپورٹ ہوتی ہے اور وہ کالی چائے پیتے ہی نہیں ہیں۔ آپ مزیداری دیکھیں تو وہ صرف اسمگلنگ کے لیے ہوتی ہے۔ ٹی وی سب سے زیادہ وہاں امپورٹ ہوتے ہیں، وہاں اتنے ٹی وی ہے نہیں۔ تو باہر یہ دونوں چیزیں دونوں طرف سے ہے۔ کراچی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اسمگلنگ کا کپڑا، اسمگلنگ کا سامان بھی بکتا ہے، اور دوسری طرف اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ جو بھتوں کے لیے اور لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ناجائز طور پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ یہ الزام انکم ٹیکس والوں پر بھی آتا ہے، کسٹم حکام پر بھی آتا ہے، تو دونوں طرف سے ہی ہے اس کے اندر۔ تو یہ اگر ان کی بات کی جائے تاجر برادری کی، تو ہمیشہ یہ لوگ الزام لگا دیتے ہیں، یہ بھی اگر اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور اس طرح کے معاملات جو ہے اداروں کے ساتھ تعاون، اب اگر کسی نے اسمگلنگ کا کپڑا رکھا ہے بتائے گا تو نہیں کہ میں نے اسمگلنگ کا کپڑا رکھا ہے، لیکن یہ کہ چھاپا مارنے کے لیے کوئی اس کے وارنٹ ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے کہ آپ نے شٹر توڑ کے اطلاع تھی، بلائیں اس کو، بلائیں، بعد میں کسی کی موجودگی میں چھاپا مارا جائے گا نا۔ چھاپا آپ نے مارا ہے، اب تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر یہ نہیں تھا مال اور یہ ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بھتہ دیں، اس لیے انہوں نے چھاپا مارا ہے۔ اب یہ تو تحقیقات ہوں گی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ رات کی تاریخی میں اس طرح اداروں کا بھی چھاپا مارنا مارکیٹ میں کپڑا اگر تھا ٹپ تو وہ صبح میں آپ آ جاتے دکان کھول کر بھی، وہ کوئی کپڑا تو وہیں موجود ہے، جو دکاندار ہے اس کی موجودگی میں کام ہوتا اگر آپ کی اطلاع اتنی صحیح تھی تو کپڑا تو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا جو آپ لے کے گئے، اور وہ پھر اس کے بعد جلدی آپ بتائیں کہ وہ کپڑا کس کا تھا، کیا تھا، سامان جو تھا جو کہ ڈیوٹی پیڈ نہیں ہوئی تھی۔ اس سے کاروبار ویسا ہی نہیں ہے، پھر کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی اس سے بڑی ڈسٹرب ہوتی ہیں، لوگوں کا جو اعتماد جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ صحیح، چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب، بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے۔ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ جو تیل اور گھی کی قیمتیں ہیں اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ برانڈڈ کمپنیز کی جو تیل ہیں وہ 430 روپے فی لیٹر جو ہے اس وقت فروخت ہو رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں برانڈڈ کمپنی کے جو آٹے کا 10 کلو کا تھیلا ہے وہ 800 روپے کا فروخت ہو رہا ہے۔ تو مہنگائی ہر جگہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں دال، چینی، چاول،
آٹا ہر چیز جو ہے اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور ہول سیل مارکیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی قیمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہو سکی. چینی کی قیمت بھی ہول سیل مارکیٹ میں کل ہم نے دیکھا کہ بڑھ گئی ہے. دالیں جو ہیں دال مونگ، دال مسور، ان کی قیمتیں بھی 230 روپے 240 روپے کلو تک پہنچ گئی ہیں. جی کیا کہیں گے محمود صاحب، مہنگائی کا کہیں بریک اس میں کل جو خبریں گردش کرتی رہی، ان میں دالوں پہ جو ہے وہ بڑا ریڈ سگنل ہے. آٹا تو چل رہا ہے، آٹا کم ہو جاتا ہے، لیکن دالیں جو ہیں نا وہ ترکی سے بھی امپورٹ ہوتی ہیں، آسٹریلیا سے بھی امپورٹ ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اگر اس میں ہم بات کریں کالا چنا اور سفید چنا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر، چونکہ بیسن بنتا ہے اور بیسن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو ابھی مارکیٹ والوں کو یہی کہنا ہے کہ جو اسٹاک ہے یہ جنوری تک چلے گا. جنوری کے آخر میں جو بحران پیدا ہوگا اور جو ڈالر کا جس تیزی کے ساتھ ڈالر اوپر جا رہا ہے، یقیناً جب آپ کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈالر میں ہی کرنی پڑتی ہے، زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، اس سے ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف باتیں کرتی ہیں. اور جب قیمتیں آسمان کی طرف، ابھی تو ان کے جو تاجر رہنما ان کا یہ کہنا ہے کہ جنوری کے اندر جو ہے وہ اتنا شدید بحران آئے گا کہ دال کی جو قیمتیں مرغی کے برابر ہو چکی ہیں. تو یقیناً عوام کی قوت خرید سے باہر ہیں اور یہ مزید اس میں مہنگا ہو رہا ہے. ڈالر جس تیزی سے جا رہا ہے، ڈیوٹیز بڑھ چکی ہیں. جب آپ اس کو امپورٹ کریں گے تو اس کی لاگت بہت زیادہ آئے گی. اور غریب عوام وہ کہتے تھے کہ ہم دال روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے، تو اب تو دال بھی جو ہے وہ مرغی کی قیمت کو پہنچ گئی ہے. تو آنے والا وقت بڑا ہے. انہوں نے الارمنگ سچویشن ہے، جتنے دالوں کے تاجر ہیں اور وہ ایسوسیشن ہیں انہوں نے پہلے سے ہی ان کو وارن کر دیا ہے کہ جنوری کے آخر میں انتہائی شدید بحران دالوں کا پیدا ہوگا اور دالیں دیکھنے کو بھی نہیں ملیں گی آپ کی. تو حکومت کو چاہیے یہ محمود صاحب، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آٹے کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے پاس دالوں کا بحران پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ کہاں کس طرح دالیں پیدا ہوتی ہیں؟ دالیں بہت زیادہ پیدا نہیں ہوتی کچھ علاقے، اور کچھ ہمارے کسان جو ہے اس طرف انٹرسٹڈ بھی نہیں دالیں. لیکن بات یہ کہ آبادی اتنی زیادہ ہے، 22-23 کروڑ عوام کو دال کھلانے کے لیے بھی، اور پھر دال میں نے جیسے کہ بتایا کہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے دال جو ہے، تو اس کے لیے یقیناً بہت ساری چیزیں جو اس کو امپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے. کچھ دالیں پیدا ہوتی ہیں، کچھ دالیں جو بالکل بھی پیدا نہیں ہوتی وہ امپورٹ کی جاتی ہیں. اب جیسا میں نے کہا کہ جسے سفید چنا، جسے کابلی چنا کہتے ہیں، کالا چنا، وہ ہوتا ہے پیدا لیکن بہت کم ہوتا ہے اور اس کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے. چنا پاکستان میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، تو یقیناً اس کو پھر وہ برما سے بھی امپورٹ ہوتا ہے، وہ آسٹریلیا سے بھی امپورٹ ہوتا ہے، وہ ترکی سے بھی امپورٹ ہوتا ہے، ایران سے بھی امپورٹ ہوتا ہے. تو اس کی ایک بہت بڑی جو مقدار ہے وہ اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے محمود صاحب کہ ہم جب حکومت پاکستان کی بات کرتے ہیں، ریلیف پیکج کی بات کریں تو جو ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا، ابھی بھی جو ورکرز کنونشن سے عمران خان صاحب نے خطاب کیا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ریلیف پیکج جو اس میں کہا تھا سبسڈیز دی جائیں گی راشن کے حوالے سے، آٹا، چینی، دال، چاول، تو اس پہ کچھ ریلیف ملا ہے؟ مجھے نہ تو اس کا پروسیس پتہ ہے، نہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے، نہ ہی ابھی تک کسی نے اویل کیا. ہم نے ابھی تک دیکھا تو نہیں کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی آٹا، چاول، چینی اور وہ لے کر آ رہا. اور ریلیف پروگرام میں وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، آپ میسیج کریں گے، رجسٹریشن کرائیں گے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے پروگرام تھے تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اعلان تو ضرور کیا گیا لیکن جو اس کے ثمرات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچے. مطلب آپ بالکل ہی ایک عام آدمی کے لیے تو کرتے ہیں، تو باقی مڈل کلاس بھی تو تکلیف میں، مڈل کلاس تو زیادہ پریشانیوں میں. آپ سبسڈی دے رہے ہیں غریب عوام کو، تو اب تو آپ نے تو سارے ہی غریب نظر آ رہے ہیں، امیر تو کوئی بچا ہی نہیں ہے. تو سستی چیز تو سب کو چاہیے. جو ایک اچھی ہینڈسم عمالہ ہے وہ بھی پریشان ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا چیزیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. صحیح. ہمیں جوائن کیا ہے عبدالرؤف ابراہیم نے، جو کہ چیئرمین ہیں ہول سیل گروسرز ٹریڈرز کے. ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں. السلام علیکم عبدالرؤف صاحب. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر اس وقت مہنگائی جو ہے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہر چیز کی قیمت دیکھو، چاہے وہ آٹا ہو، چینی ہو، دال ہو. دالیں اتنی مہنگی ہو رہی ہیں، جو تیل اور گھی ہے اس کی قیمتوں میں بھی اب اضافہ ہو گیا ہے. سر کہیں یہ بریک لگے گا؟ یہ کس طرح عوام کیسے کھانا کھائے گی؟ 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے. دیکھیں مسئلہ آپ جو کہہ رہی ہیں مہنگائی تو ورلڈ میں ہو رہی ہے. مسئلہ سب سے بڑا ہے ہمارے یہاں انکم نہیں ہے. دیکھیں انٹرنیشنلی بازاریں جو فوڈ کی ہیں وہ سب جمپ کر چکی ہیں، بہت زیادہ ہو گئی اوپر. دوسرا ہمارا ڈالر جو ہے وہ کسی بھی حساب سے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے. لوگ فیزیبلٹی بناتے ہیں امپورٹ کے لیے بھی. ہماری کنٹری 80% امپورٹ کرتی ہے.
दालें भी, जो दालों का रेट आप देख रहे हैं वो यानी पुरानी इंपोर्ट है तो इस रेट पे मिल रहा है। अगले 2 महीने निहायत ही खतरनाक, 3 महीने से कोई इंपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ अंडर कॉस्ट बिक रहा है माल। अब सवाल ये रहा कि ये सारे क्राइसिस एक साथ आ रहे हैं, कहीं भी हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा हो चुका है, हमारे को 100 रुपए पेमेंट करनी है और 30 रुपए हमारे पास आ रहे हैं। अब सवाल ये रहा कि 70 रुपए का जो गेप है वो कहाँ से पूरा करें, ना डॉलर संभलेगा और ना महंगाई संभलेगी। अब गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी खाता था और पानी से रोटी खा रहा है, कैसे बच्चों को पाले? 20,000 नॉर्मली सैलरी है हमारे यहाँ लोगों की, और कोई 40,000 वाला भी पूरा नहीं कर सकता। अब आप बताएं कि इस आलम में महंगाई तो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही, कभी चीनी पे क्राइसिस आ जाता है, कभी गंदुम हो जाती है, कभी। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, ये भी मुझे बताइए कि दालों का बहरान सुनने में आ रहा है कि फरवरी तक दालों का बहरान हो जाएगा, तो क्या हुकूमत को फौरी तौर पे ऐसे इक़दामात करने चाहिए जिससे ये बहरान पे काबू पाया जा सके? इसका एक ही मैकेनिज्म है, देखें जी। एक तो ये यूटिलिटी स्टोर्स है ना, जिन पे सब्सिडी के नाम पे जो महंगी चीजें ही बेची जाती हैं और सब्सिडी आवाम तक पहुंचती नहीं है, ये सब्सिडी होलसेलर को अनाउंस की जाए। और जो इंपोर्ट अभी मुमकिन ही नहीं है, पहली बात तो वहाँ रेट बहुत ज़्यादा है। नवाज शरीफ के दौर में भी बाज़ आइटम जो दालों के थे उन पर सब्सिडी दी गई थी। अगर सब्सिडी नहीं दी गई तो फरवरी में यहाँ किल्लत का अंदेशा है, क्योंकि इम्पोर्टर नुकसान तो नहीं करेगा ना। जाहिर सी बात है, उनको सपोर्ट देनी पड़ेगी आपको। नहीं तो मेरा ख्याल है कि गोश्त और मुर्गी से महंगी दाल होगी। जी आप। इब्राहिम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, कोई डाटा है कि पाकिस्तान के अंदर दालों की कितनी पैदावार होती है और कितने फीसद पाकिस्तान से आप पूरी करते हैं और कितने फीसद आपको बैरून मुल्क से जो दरामद करनी पड़ती है? देखें, हमारे यहाँ जो इसी जमाने में हम लोग एक्सपोर्टर थे काले चने में, और दूसरे आइटम भी मसूर वगैरह भी हमारे यहाँ होती थी, लेकिन हमारी बदनसीबी है कि ना पिछली गवर्नमेंटों ने देखा ना ये गवर्नमेंट देख रही है। ये ज़रूरी मुल्क था जो अब ये समझ लें कि 20% के करीब हम दालें अपनी क्रॉप होता है और बाकी 80% हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। अब सवाल ये रहा, जो काला चना होता है उसकी रमजान में सिर्फ खपत 2 लाख टन है, हमें 9 लाख टन सालाना चाहिए। मसूर हमें 2 लाख टन चाहिए, मांस हमें 2 लाख टन चाहिए। हमारे यहाँ तो क्रॉप होता ही नहीं। अब 2 लाख टन का क्रॉप रह गया है काले चने का। मूंग का क्रॉप इस साल हुआ है, बाकी आइटम हमें सब इंपोर्ट करना पड़ रहा है। चीनी भी इंपोर्ट करने पे मजबूर हुए, गंदुम भी इंपोर्ट करने पे मजबूर हुए। इसका एक ही मैकेनिज्म है कि हमें जो मेन पावर है, मेन पावर भी लें और मशीनरी, जो ज़रूरी मशीनरी है उसको फ्री इंपोर्ट में इजाज़त दी जाए और लोगों को मशीनरी फराम की जाए, खाद को सब्सिडी पे लेके जाया जाए ताकि ये ज़रूरी मुल्क बने। अब ज़राअत पे कोई तवज्जो नहीं, हमारी पॉलिसी मुरतब है ही नहीं कि हम वक्तन पॉलिसी चेंज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, आपका आपने वक्त दिया। महमूद साहब, जैसे कि अब्दुल रऊफ साहब कह रहे थे कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, लेकिन हम लोगों को हमारी जो ज़राअत का शोबा है उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। मशीनरी की बात करें, टेक्नोलॉजी, तो किसानों के पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। वैल्यू एडिशन हमारे मुल्क में ना होने के बराबर है। आप जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर वैल्यू एडिड सर्विसेज के साथ जो चीज़ें प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं वो आपको ज़ाहिर है महंगी पड़ती हैं। दूसरा, इन्होंने मैन पावर की बात की तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं है, कम है। तो नहीं, इनिशिएटिव दें, जैसा कि मैंने उनसे पूछा अभी कि आप ये देखें कि एक ज़माना था कि आप काला चना, जो कि काला चना खुशाब चकवाल इस तरफ आपके पैदा होता था और काफ़ी बारानी इलाका जो था वहाँ पे पैदा होता था, और मसूर उन्होंने कहा ये दोनों आप एक्सपोर्ट करते थे। अब जब 80% आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, 20% दालें सिर्फ आपके मुल्क में पैदा हो रही हैं, तो वो कितना प्रॉब्लम होगा इसके अंदर। तो यही वजह है कि वो इंतहाई महंगे दामों जो है वो डॉलर 173-74 आज अभी डेली वो तो बढ़ रहा है, अब कहाँ से कहाँ पहुंच गया। फिर बात ये कि अगर एक चीज इतनी क्रॉप बाहर से महंगी आ रही है तो किसान तो जो जिसके अच्छे पैसे मिल रहे हैं वो उगाता है,
यहाँ पर आप किसान को भी कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे, तो जब उसको पता है कि 250 किलो की मूंग की दाल बाहर से, मसूर की दाल, और आप इतनी महंगी बेच रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर भी बेच सकते हैं तो वो उसे क्या कहते हैं, उगाएगा उसको। लेकिन उसको कोई इंसेंटिव तो मिले, दाल मिले जो पाकिस्तान में बनती थी और लगती थी। फैसलाबाद के अंदर, मुल्तान के अंदर, हैदराबाद ये हब थे, दाल मंडियां थी यहाँ बाकायदा पूरी, जो कि अब खत्म हो गई हैं, और दालों की मशीनरी तो बनती थी पाकिस्तान के अंदर। क्या ऐसा इकदामात करने चाहिए? इंपोर्ट ड्यूटीज हाई कर देनी चाहिए कि इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए, कि आपकी जो ज़राई पैदावार है उस पे आप तवज्जो दे सकें? ज़राई पैदावार तो सारी है, लेकिन अभी तो सरदस्त दालों का जो मसला हो रहा है, जी जी, उसके ऊपर ये है कि आप कम से कम इस पे सब्सिडी दें, ड्यूटी खत्म करें, या अपने मुल्क में हो रही वो एक आपके दालों के इंपोर्टर है जो बता रहे हैं कि 80% दाल इस मुल्क में आपको इंपोर्ट करना पड़ती है, और दाल तो हर आदमी खाता है। मैंने कहा ना कि आप तो कहते थे दाल रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, तो यहाँ तो अब दाल भी आपकी बंद हो गई है। तो इन चीजों को देखते हुए कैसे करेंगे? ठीक है, मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं महमूद रियाज साहब जो कि सीनियर प्रोड्यूसर हैं, और हम उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। आपको बताएंगे कि एमए जिन्ना रोड पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ डीएमसी साउथ का ऑपरेशन जो है वो जारी है, और मुश्तहिल अफराद ने जो है इंसदादे तजावुज़ात की जो टीम थी उस पर हमला कर दिया। मुज़ाहिरीन ने एमए जिन्ना रोड को ब्लॉक कर दिया, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। मुश्तहिल अफराद ने डीएमसी का जो ट्रक हुकाम है उसके हवाले से इनकार भी किया है। इस हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हम जानते हैं कि कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पर, चाहे वो इमारात हों, चाहे वो दुकानें हों, गैर कानूनी जो तजावुज़ात हैं उसका ख़िलाफ़ जो है पूरे कराची में ऑपरेशन जारी है। जी महमूद साहब, कल एमए जिन्ना रोड पर जो ऑपरेशन किया गया डीएमसी की जानिब से, तो मुश्तहिल अफराद जो वहाँ मुज़ाहिरीन थे जिनकी दुकान, या तो पहले तो आप मुझे बताइए डिटेल कि क्या हुआ था वहाँ? बिल्कुल, अगर हम एमए जिन्ना रोड की बात करें तो ये सबसे बड़ी कराची के अंदर, अगर हम देखें तो एक शारा फैसल, आई चुंडीगढ़ रोड और एमए जिन्ना रोड, ये 3 बड़ी रोड सड़कें हैं। और अगर हम एमए जिन्ना रोड की बात करें तो कायदे आज़म के मज़ार से शुरू होकर ये नेटी, येटी और केमाड़ी तक ये जाती है, और तमाम इसके ऊपर शॉपिंग सेंटर, बिजनेस हब हैं। लेकिन जो ये नुमाइश से शुरू होती है और उसके बाद आप अगर टावर तक चले जाएं तो आपको इस पे जगह नहीं मिलेगी। पहले आपकी सदर की मार्केट आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आ गई, उसमें हर वक्त सुजुकियां खड़ी हैं, लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। उसके बाद फिर लाइट हाउस आ गया, उसके बाद फिर कपड़ा मार्केट आ गई, उसके बाद फिर तमाम शहर की मरकजी जितनी मार्केट हैं, होलसेल मार्केट, जोड़िया बाजार, डेंसो हाल, अच्छी कबर, और होते हुए खारा दर तक ये कपड़ा मार्केट तक, इसमें दोनों तरफ हर वक्त रहता है। तो ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना इंतहाई नामुमकिन होता है। फिर इसमें लातादाद पथारे हैं जो लोग सड़कों पे कारोबार कर रहे होते हैं, और जब भी हुकूमत या कोई मिनिस्ट्री हरकत में आती है कि इन सड़कों को खुला किया जाए, तजावुज़ात को हटाया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो, तो वो तसादुम होता है। ऑल्टरनेट है नहीं कोई पथारे वालों के पास, कोई ऐसा बाजार नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि जहां पर वो अपने ये अपने कारोबार कर सकें। तो फिर एक आदत बनी हुई है, पार्किंग, डबल ट्रिपल पार्किंग है, तजावुज़ात हैं, कारोबार कर रहे हैं, लोगों ने मुस्तकिल वो बना लिए कि 1/3 से ज़्यादा सड़क तो आपकी तजावुज़ात ने घेरी हुई होती है, तो ट्रैफिक की रवानी कैसे हो। फिर जब पीक आवर्स होते हैं, सुबह में जाने का रश होता है, फिर जब वापसी पर लोग शहर अपने घरों को जा रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल वहां से आप गुजर नहीं सकते हैं। तो इसलिए डीएमसी ने वहां पर ऑपरेशन किया। लेकिन किसी का भी आजकल के हालात में ज़ाहिर बात रोजगार, चाहे उसे सही जगह ली हो या गलत जगह ली हो। हमेशा हम देखते हैं कि जब ये पथारे या जो कैबिन हैं या जो दुकानें, चबूतरे जब बना लिए जाते हैं, रेडियां लगा ली जाती हैं, तो फिर उसके बाद ऑपरेशन होता है। पहले से इसको अगर ये जब कोई लगाने आए तो उसी वक्त उसको चार्ज कर दें, आप अलाउ ही ना करें उस जगह पे खड़े होना जो इलीगल है, तो आप उस वक्त नहीं करते, फिर वो कई महीनों या सालों वहाँ पर बेच रहे होते हैं, उनका एक कारोबार चल उठता है, उसके बाद ये ऑपरेशंस होते हैं। तो चार्ज तो करते हैं ना, पहले वो करप्शन मनी चार्ज करते हैं, तभी तो उनको लगाने की इजाजत देते हैं। अच्छा, मतलब आप किसी मिली भगत से लगाया जाता है, डेली भत्ता इन मार्केटों से है, और वहां से जितने पथारे वाले हैं, कुछ 100-50 जैसी जिसकी आमदनी है, डेली का वो देते हैं, डेली वहां से ये लेके जाते हैं। भत्ता लेने के बाद फिर भत्ता लेने के बाद फिर जब ऑपरेशन होता है तो उनको बताया भी जाता है कि आज यहाँ पे ऑपरेशन होगा, आप अपने पथारे, अपने ठेले
ہٹا لیں یہاں سے. پھر جو نہیں تعاون کرتے یا کچھ لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے, ان کے ٹھیلے ضبط ہوتے ہیں, بلدیہ پھر وہ بھی پھر رشوت لے کے چھوڑے جاتے ہیں, جن کے کیبنز اور جن کے ٹھیلے سب اٹھا کے ٹرکوں میں لے کے جاتے ہیں, ڈی ایم سی کے ٹرک. اب ظاہر بات ہے کسی کا دکان پتھارا ڈی ایم سی کے ٹرک لے کے جا رہے ہیں, دنیا بھر میں چھوٹے بازار ہوتے ہیں, یا ان کو آپ جگہ دیں, سڑکیں خالی کرائیں تو پھر کسی کے لیے بھی جگہ نہ دیں. لیکن دوسری طرف دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ جس علاقے میں جتنی زیادہ سختی ہوتی ہے وہاں پتھارے کا ریٹ اتنا بڑھ جاتا ہے, کہ اگر پہلے کوئی کسی سے 50 روپے 100 روپے لے رہا تھا, تو جو آپریشن ہونے کے بعد وہ حکام بالا کی نظروں میں آ جاتا ہے, تو وہاں ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں, وہ 50-100 کی بجائے 150 اور 200 روپے تک معاملات جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ پریکٹس پورے شہر میں دیکھی جاتی ہے اور دیکھی جا رہی ہے کہ اسی طرح سے ملی بھگت سے, ورنہ راتوں رات آپ پتھارے لگ جاتے ہیں, بازار بن جاتے ہیں, پوری فٹ پاتھ ختم ہو جاتی ہے. بالکل, وہاں کی جو پولیس ہوتی ہے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی غیر قانونی عمارت بن رہی ہے, یا اس طرح کی جو بلڈنگز بن جاتی ہیں, یا پھر ان دکانیں جو آپ پارکنگ ایریا کی جگہ لے لیتے ہیں. تو یہ کب رکے گا؟ یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ کب سے دیکھ رہے ہیں سالوں سے اسی طرح کرپشن ہوتی رہے گی. اور ایڈمنسٹریٹر یہ تہیہ کر لیں گے, یا علاقے کا کوئی بھی آدمی جو کہ ہے, یا ایون اگر ایک کوئی ڈی ایس پی ٹریفک یہ تہیہ کر لے کہ میرے علاقے میں میرے زون میں کوئی ناجائز پارکنگ نہیں ہوگی, ڈبل ٹرپل پارکنگ نہیں ہوگی, موٹر سائیکل کی پارکنگ نہیں ہوگی. ابھی تک شہر میں معلوم ہی نہیں ہے کہ پارکنگ ایریا کون سے ہیں, کہاں پہ پارکنگ ہے, کہاں پہ پارکنگ کی اجازت نہیں ہے. اتنی بڑی مافیا ہے کہ پیسے کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہے, دھندا ہے, ہر آدمی سے پارکنگ لیتے ہیں. اور دوسری طرف شہریوں کا بھی قصور ہے, کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ گاڑی تم پیسے لینے آئے ہو, تمہارا تعلق کہاں سے ہے, تم سرکاری محکمے سے ہو, کس کے ہو. بس وہ ایک فلورسنٹ کلر کی ایک جیکٹ سے پہنی ہوئی ہوتی ہے, کراچی کی کسی سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگ بڑے مزے سے اس کو 100-50 روپے دے کے چلے جاتے ہیں, پوچھتا کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے, کوئی آپ وینڈر کے ہیں, کس نے آپ کو یہاں کھڑا کیا ہے, اس سڑک پہ کوئی بورڈ لگا ہوا ہے. عوام بھی بے حس ہے, اس کا ہی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ منمانی کرتے ہوئے جتنی پارکنگ ہے اور سڑکیں ہیں, اور برا حال ہے ٹریفک کا. بالکل آپ نے صحیح کہا. چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹوری کی جانب, بات کریں گے شہر پولیس کی, اور پولیس جرائم پر قابو کیسے پائے. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جرائم پیشہ عناصر کو کون پکڑے, کیونکہ جس حساب سے کراچی کی صورتحال ہے اور جو پولیس کا رویہ ہے وہ بڑا تشویشناک ہے. ڈیوٹی کے لیے وقف پولیس گاڑیاں اہل خانہ کے استعمال میں آنے لگیں. فیملی کے لیے استعمال ہونے والی پولیس موبائل کی ویڈیو وائرل ہو گئی. وہ گاڑیاں جو کہ ہماری تحفظ کے لیے, ہمارے بچاؤ کے لیے, یا جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کو پکڑنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے, وہ گھریلو جو فیملی کی استعمال میں یوز ہو رہی ہیں. یہ بھی ایک بڑی بات ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی محمود صاحب, ایک تو پہلے ہی پولیس کا رویہ بڑا ہی تشویشناک ہے. لوگ پولیس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, کوئی کسی کے گھر میں کوئی واردات ہو جائے, کوئی جرم ہو جائے تو وہ رپورٹ نہیں کرتے. اس کو پولیس کا ایک خوف ہے لوگوں کے دلوں میں. پھر پولیس جو ہے وہ کچھ پولیس مقابلے بھی اس طرح کر دیتی ہے کہ اس میں معصوم لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. کل ہم نے دیکھا ایک واقعہ اس طرح کا ہوا. اب یہ جو ڈیوٹی کے لیے گاڑیاں وقف کی گئی ہیں وہ پرسنل یوز کے لیے استعمال ہو رہی ہے. بالکل, آئی جی صاحب نے منع بھی کیا ہے, لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اکثر ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے کہ بچوں کو اسکول لانے کے لیے جو ہے وہ پولیس کی گاڑی استعمال ہو رہی ہے, یا ذاتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کا سدباب ہونا چاہیے, اور عوام کا پیسہ, عوام کا ٹیکس ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ گاڑیوں میں جرائم کی بے خونی کے لیے پیسہ نہیں ہے اور آپ کے پیٹرول ڈلوانے کا پیسہ نہیں ہے. دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم کہ اکثر اس قسم کی ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ آپ کی فیملی یوز ہو رہی ہے, یہ پرسنل ذاتی استعمال کے لیے ہو رہی ہے. سرکاری گاڑی ہے جو کہ جرائم کی روک تھام کے لیے اور اپنے سرکاری فرائض کی انجام کے لیے آپ کو دی گئی ہے. وہ جب اس طرح ہوتا ہے تو مس یوز ہوتا ہے, اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اکثر اس قسم کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوتی رہتی ہیں, اور پھر جب وائرل ہو جاتی ہیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ ایکشن لیا گیا, لیکن اس پہ ایکشن کیا لیا گیا وہ تو سامنے نہیں آتا. کچھ عرصے بعد پھر کسی گاڑی کی آ جاتی ہے. تو مکمل طور پر اصل میں پولیس کے ساتھ اب رویہ یہ ہو گیا ہے کہ پولیس کو جو ہوتا ہے نا وہ ایک ڈر خوف بھی ہونا چاہیے, لیکن شفقت بھی ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ پولیس ہی کی طرف دیکھیں گے نا. جدید معاشروں میں تو پولیس کا بڑا اچھا معیار ہوتا ہے, اور وہ بڑا لوگ ان کے پاس جا کے کسی اپنی شکایت کے لیے جاتے ہیں اور اس کو موقع پہ رفع کرتے ہیں. لیکن یہاں پر تو صرف ڈر ہی خوف ہے کہ اگر پولیس نے پکڑ لیا, اور اسی وجہ سے یہ کہ اکثر واقعات جو ہے وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے,
اور یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. لیکن اب اچھا یہ پولیس کے جو جعلی مقابلے ہوتے ہیں, پھر مقابلے ہوتے ہیں, مار دیتے ہیں اس کو, پولیس مقابلوں کا نام دے دیتے ہیں. کل بھی جیسے ہوا ہے, اس طرح کا ہوا, 15 سال کے بچے کو مار دیا اور دوسرا زخمی ہوا, وہ وہاں سے بھاگ گیا, ورنہ وہ اس کو بھی گولیاں لگی. یہی کہنا تھا کہ پولیس نے ہمیں روکا لیکن ہم ڈر گئے کہ کاغذات نہیں تھے یا پیسے نہ مانگے. تو یہ بلا وجہ کا جو ڈر خوف ہے, اب ظاہر بات ہے رات کی تاریکی میں اگر پولیس روک رہی ہے, اب ایک تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ پولیس والے یا پولیس کی وردی میں کوئی اور ہے. اس قسم کے بھی واقعات میں تو شہری تو ہر طرف سے ڈر خوف ہے. رکتا ہے تو بعض اوقات مارا جاتا ہے, بھاگتا ہے تو بعض اوقات مارا جاتا ہے. تو دونوں طرف جو ہے تو وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. لیکن جب تک آپ کو پتا نہ ہو کہ سامنے والا مجرم ہے یا نہیں ہے, آپ اس پہ گولی چلانے کیسے چلا سکتے ہیں؟ مطلب اور گولی آپ اس بے طریقہ, آپ کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی, لگتا ہے کچھ نہیں کہ آپ پیر پہ چلائیں یا اس کو زخمی کریں, پکڑ لیں. آپ گولی سر میں مار رہے ہیں, کسی کے سینے میں مار رہے ہیں. کوئی جسے کہنا چاہیے کہ جنگل کا قانون ہے, بعد میں معطل ہو جائیں گے, کیس چلے گا, جو بھی ہوگا وہ ہوگا. لیکن بہرحال یہ کہ ایک بچہ تو اپنی جان سے گیا, صحیح اور غلط کا فیصلہ تو ہو جائے گا, عدالتی معاملات ہیں یہ. لیکن یہ کہ پولیس کا ڈر خوف اس قسم کا ہے کہ لوگ ان کے پاس جانے سے بھی ڈرتے ہیں اور اپنی مدد کے لیے بھی ان کے پاس نہیں جاتے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی, ہم اکثر سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک والا بھی اگر روکے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بھاگ جاؤ, ان کے ہاتھ نہ ہو. تو وہ ایک سارا دن جو وہ چور پولیس کا کھیل جو ہے وہ ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں. اور یہی رات میں ہوتا ہے ظاہر جب پولیس والے کسی کو روکتے ہیں, اور خاص طور پہ ینگسٹر کو اور نوجوان لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ وہ 3 موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پولیس روکتی ہے تو وہ رکتے نہیں ہیں. تو یقیناً یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ پولیس کا ایک ایسا امیج ہونا چاہیے کہ عوام ان کو اپنا دوست, ہمدرد اور خیرخواہ سمجھے, اور انہوں نے ہی جرائم کی جو ہے روک تھام کرنی ہے. بالکل صحیح. مزید بات کریں گے, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, میں ہوں زہرا رضا. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب, بات کریں گے کراچی کے موسم کے حوالے سے. اور سردیوں کی آمد ہو چکی ہے. آج جب ہم صبح سو کر اٹھے تو کافی سردی جو ہے محسوس ہو رہی تھی, اور محکمہ موسمیات کا بھی کہنا ہے کہ اگلے 2-3 روز میں جو ہے مزید سردی بڑھے گی اور درجہ حرارت 14 سے 16 ڈگری تک رہنے کا امکان بتایا جا رہا ہے. تو اب وہ لوگ کراچی والے خصوصاً, کیونکہ کراچی میں سردیاں بہت کم آتی ہیں تو ایک مہینے کے لیے آتی ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے سردی آئے گی لیکن بہت سخت ہوگی. تو اس بارے میں جانتے ہیں کہ بات صحیح ہے نہیں. جی محمود صاحب, سردی لگ رہی ہے آج؟ سردی لگی, لیکن وہ بڑا مشہور جملہ ابن انشا نے کراچی کے موسم کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں پتہ نہیں ہوتا کہ آج آپ نے کلفی بیچنی ہے یا مونگ پھلی بیچنی ہے. مطلب موسم اس طریقے سے تبدیل ہوتا ہے. لیکن کراچی والوں کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. رات بھر گیس نہیں ہوتی ہے تو صبح اٹھ کر جو آپ کو ایک پہلا کام تو یہ گیزر چلانا پڑتا ہے تاکہ آفس جانے کے لیے آپ کو گرم پانی مل جائے. لیکن کراچی کے اندر موسم سرما بڑا کم ہوتا ہے, لیکن اچھا ہوتا ہے موسم, لوگ اس میں انجوائے بھی کرتے ہیں. شہر کے اندر ایک دھڑا دھڑ سوپ مختلف قسم کے بکنے لگ جاتے ہیں, وہ ہوتا ہے. اور ایک چہل پہل سی نظر آتی ہے, کہیں پر لوگ گرما گرم دودھ, پھر لحاف ہوں اور مونگ پھلی ہو اور اس قسم کے ڈرائی فروٹ. لیکن ڈرائی فروٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, کھا نہیں سکتے چونکہ بہت مہنگے ہیں, ہزاروں روپے قیمت ہو گئی. تو ابھی مزید رہے گی. ہوا بھی جو ہے, موسم بھی جو ہے وہ مستعار ہے. کوئٹہ کی ہوا چلتی ہے, سائبیرین ہوا چلتی ہیں, تو درجہ حرارت ابھی 15-17 تک ہے اور مزید اس کے نیچے جانے کی توقع ہے. تو کراچی والوں کو کچھ عرصے کے لیے بڑی اچھی یکبستہ ہوائیں بھی رات میں ملیں گی اور موسم بھی اچھا ہوگا, اور اس میں آپ اپنے گرما گرم پکوان بھی انجوائے کر سکتے ہیں. کراچی کے اندر اب فوڈ اسٹریٹس وغیرہ کووڈ کے بعد سے جس طریقے سے حالات بہتر ہوئے ہیں, تو سردیاں آپ انجوائے کریں. سردی لگنے کے لیے ہوتی ہے, سردی میں گرمی تو ہو نہیں سکتی. تو چاہے صرف ایک مہینے کے لیے آئیے, لیکن اس ایک مہینے کو بھرپور انجوائے کریں. جو کونے خدروں میں گرم کپڑے, سویٹرز ہیں, ان کو نکالیں, دھوپ لگوائیں, پہنیں, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ بھی گرم کپڑوں کے مالک ہیں. ایسی بات نہیں ہے. لیکن زیادہ گرم کپڑے نہ خریدیں, کیونکہ جب آپ خرید لیتے ہیں اچھے کوٹس اور سویٹرز تو وہ آپ کے پھر کام نہیں آتے. تو ایک منتھ میں ہی سردیاں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں. شوق پورا کر لیتے ہیں. لیکن باقی یہ کہ کراچی کا موسم اچھا ہوا ہے بڑا, اور ایک ٹھنڈ سی لگ رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کے اندر انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو موسم تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں سارے, ہر موسم کی اپنی اپنی افادیت ہے. اسی طرح سردی بھی, گو کہ کراچی کے اندر سردیاں نسبتاً کم ہوتی ہیں, ایک دم سے گرم موسم شروع ہو جاتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے جی کوئٹہ کے اندر برف باری ہو گئی ہے, پھر وہاں سے ہوا آتی ہیں, پھر جی سائبیریا کی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے. تو بس یہ اس آنکھ مچولی کے اندر. لیکن محمود صاحب ایسے کراچی والے سردی زیادہ برداشت بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہی لاہور یا اسلام آباد چلے جائیں تو
ان کی حالتیں اللہ ہی بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو اور ان کے مزاج کو جانتے ہیں، تو ہمیں اتنی سردی دیتے ہیں کہ جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں. صحیح. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب بات کریں گے. کرکٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آسٹریلین کرکٹ بورڈ کی طرف سے جو ڈیلیگیشن ہے وہ کراچی آ گیا ہے، اور یہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ آسٹریلیا اور جو ہے پاکستان کے مابین جو میچ ہونے والا ہے مارچ میں، اس حوالے سے کچھ سیکیورٹی اور کووڈ کی صورتحال کا جائزہ لے گا. مزید جانتے ہیں محمود صاحب کیا صورتحال ہے ڈیلیگیشن. سرگرمیاں اس سے قبل تو یہ ہے کہ آج 9 تاریخ کو جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم آ رہی ہے، پاکستان آج بنگلہ دیش ٹیسٹ کے آخری دن بڑی اچھی پوزیشن کے اندر ہے اور جیت سکتا ہے اگر کہ بنگلہ دیش کو اس نے آؤٹ کر لیا. تو آسٹریلین کرکٹ بورڈ کا جو 4 رکنی وفد ہے، جس کے اندر 3 تو آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے، ایک انٹرنیشنل سیکورٹی ایجنسی ہے اس کے ممبر ہیں رک ڈکسن، وہ کل کراچی پہنچے ہیں اور کل بھی انہوں نے سی پی او آفس کے اندر اور ارد گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ان کی بات چیت ہوئی ہے. یہ 4 رکنی جو ڈیلیگیشن ہے وہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ کرے گا، سیکورٹی کے معاملات دیکھے گا، کووڈ کے جو معاملات ہیں وہ دیکھے گا، اور 13 تاریخ سے جو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچز شروع ہو رہے ہیں ان کو بھی دیکھے گا، اور اس کے بعد پھر ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ کرکٹ آسٹریلیا کو اپنے بورڈ کو پیش کرے گا، جس کی روشنی میں پھر جو ہے مارچ کے اندر جو ہے وہ آسٹریلیا جو ہے وہ پاکستان آئے گا. 1998 میں آسٹریلیا نے آخری سیریز پاکستان میں آ کے کھیلی تھی، جس کے بعد پھر 2009 کا جو ایسا ایک واقعہ ہوا سری لنکن ٹیم پر جو اٹیک ہوا، جس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان سے روٹ گئی. تو اب یقیناً اچھی خبریں ہیں. اب اس وقت بھی جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم آنے والی ہے کراچی والوں کے لیے کہ 3 T20 میچز ہیں اور 3 جو ون ڈے میچز ہیں، اس کے ٹکٹ جو ہیں آن لائن ملیں گے اور ایک نجی کمپنی سے بھی ملیں گے. ٹکٹ بھی بہت سستے ہیں. اس بہانے ہم کراچی والوں سے کہیں کہ 100 روپے سے لے کے 2000 روپے تک کے اندر ٹکٹ ہے، تو کراچی والے آئیں. اور این سی او سی نے ان کو اجازت بھی دے دی ہے کہ فل کیپیسٹی میں نیشنل اسٹیڈیم، موسم بھی اچھا ہوگا، کرکٹ جو ہے وہ انجوائے کریں. اور ہم دعاگو ہیں کہ آسٹریلین کرکٹ بورڈ کی جو ٹیم ہے تمام معاملات اچھے ہوں اور ایک مثبت پیغام جائے، ان کو گرین سگنل ملے تاکہ جو ہے مارچ میں ایک بڑی ٹیم بھی پاکستان آئے اور ایک بڑی اچھی کرکٹ جو ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دیکھنے کو ملے. بہت شکریہ محمود ریاض صاحب، آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. مزید بات کریں گے، کچھ اور موضوعات کو پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرا رضا اور اب ہم بات کریں گے بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے. گزشتہ کئی دنوں سے ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس میں ایک چھوٹا بچہ، نومولود بچہ جس کی آنکھیں نہیں تھیں، جو بینائی سے محروم تھا، اس کا کارنیا کا ٹرانسپلانٹ ہوا اور اس کے بعد اس نے پہلی بار جس طرح سے دیکھا ہے اور جس طرح سے اس کے آنکھوں میں خوشی تھی اور وہ دیکھ کر سب کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں، سب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک بہت ہی چھوٹا بچہ 14 ماہ کا جس نے پہلی بار اپنے ماں باپ کو دیکھا، اور یہ کام جنہوں نے کیا ہے ہم ان کا نام ضرور لینا چاہیں گے. پاکستان آئی بینک سوسائٹی کی جانب سے ایک کامیاب کارنیا کا ٹرانسپلانٹیشن آپریشن کیا گیا، جس کے بعد اس بچے نے پہلی بار اپنے والدین کو دیکھا، اس دنیا کو دیکھا، اور اس بچے کی خوشی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اس نے سب کے دل جیت لیے. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر قاضی واسق نے، جو کہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں پاکستان آئی بینک سوسائٹی کے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور السلام علیکم ڈاکٹر واسق، کیا حال ہیں؟ بہت شکریہ سب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ تو ایک ویڈیو ہے جو ہمارے سامنے آئی، اس طرح کے کئی آپریشنز آپ لوگ کرتے ہیں آئی بینک سوسائٹی جو ہے پاکستان آئی بینک سوسائٹی. تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی اس بچے کے حوالے سے، کیونکہ بہت چھوٹی عمر تھی اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر کے بچوں میں جو ہے وہ تھوڑا رسکی ہوتا ہے اور آپریشن نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے. بہت شکریہ. یہ بچہ جس کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، 14 ماہ کا بچہ ہے، اور اس کی آنکھ میں انفیکشن ہوا تھا اور یہ بہت ہی چھوٹی عمر میں جی، اور اس کی وجہ سے اس کے دونوں قرنیاں دھندلے ہو گئے تھے، یعنی یہ کارنیل بلائنڈ ہو گیا تھا. اور جب اس نے چلنا شروع کیا اور ظاہر ہے کہ یہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور اس نے چوٹیں کھائیں، دوسرے بچوں کے ساتھ یہ بالکل نہیں کھیلتا تھا،
تو والدین کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اور ماں باپ کے لیے تو بچہ جی جس کی دونوں آنکھیں خراب ہو گئی ہوں وہ اسے لے کر ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال جاتے رہے اور ہر طرف سے ایک ہی جواب ملا کہ اس کے کرنیا کی پیوند کاری یعنی کارنیل ٹرانسپلانٹ ہونا ہے. یہ بچہ ہمارے ہسپتال آیا جو کہ پاکستان آئی بینک سوسائٹی ہاسپٹل ہے کراچی میں واقع ہے. تو اس کا جب معائنہ کیا گیا اس کی اسسمنٹس کی گئیں الٹرا ساؤنڈز کیے گئے تو یہ خیال کیا گیا کہ یہ بچہ جس کی کرنیاں خراب ہیں لیکن جس آنکھ کے باقی حصے جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو ایک امید نظر آئی. اور پھر اس کے والدین کو جب یہ خوشخبری دی گئی کہ ہمیں امریکہ سے کرنیا وصول ہونے والے ہیں اور اس بچے کو ہم پرائیورٹی کے بیسس پر اس کا آپریشن کریں گے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. یہ کرنیا امریکہ میں موجود پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کے توسط سے ہمیں حاصل ہوئے اور دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. وہ تنظیم فنڈ جنریٹ کرتی ہے, پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو امریکہ میں مقیم, اور پھر وہاں کے آئی بینکس کو وہ پیمنٹ کرتی ہے اور اس کارنیا کو وہ ہمارے پاس مفت ایک تحفے کے طور پہ بھیجتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں پریشس گفٹ آف سائٹ. تو جب ہمیں وہ کرنیا وصول ہوئے اور جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹے بچوں میں یہ بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے تو ہمارے ڈاکٹروں کی ٹیم نے اسے ایک چیلنج کے طور پہ لیا اور اس کا آپریشن کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر اتنے چھوٹے بچے کی بے ہوشی اور یہ سب بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپریشن سکسیسفل رہا اور سب سے بڑی بات کہ سب چیزیں آپ نے فری آف کاسٹ کی. اس کی یہ بالکل مفت ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ مریض پر تو کوئی کسی قسم کا کوئی مالی بوجھ نہیں ہوتا لیکن ہمارے جو ڈونرز ہیں جو فلینتھراپسٹ ہیں صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ان خرچوں کو برداشت کرتے ہیں اور ہسپتال کو اپنے ڈونیشنز کے ذریعے سے اس قسم کے آپریشن میں مدد فراہم کرتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ بچہ جب اگلے دن اس کی پٹی کھولی گئی تو اس بچے کا جو بیہیویئر تھا جو مسکراہٹ تھی وہ اتنی منفرد تھی کہ آپ لوگوں نے اسے پک کیا اور یہ وائرل ہو گئی. لیکن اس مسکراہٹ میں جو پوشیدہ پیغام ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم ہے اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, تقریباً 3.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بینائی سے محروم ہیں اور کارنیا ٹرانسپلانٹیشن ان کی ایک امید ہے, ایک حل ہے. تو ہمارے میں ویسے بھی اتنی آگاہی نہیں ہے, لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اپنی جو کارنیا ہے وہ اگر عطیہ کر دیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں. تو کارنیا کا عطیہ کرنے کا رجحان بہت کم ہے ہمارے پاکستان میں. سری لنکا سے زیادہ عطیات جو ہیں ہمیں آتے ہیں, اس کے بعد امریکہ سے. تو کیا کہیں گے سر اس حوالے سے آگاہی دینے؟ صحیح کہا آپ نے کہ پاکستان آئی بینک سوسائٹی کا قیام عمل میں اسی لیے آیا تھا کہ تحریک عطیہ چشم جو ہے اس پر کام کیا جائے اور کرنیا کی پیوند کاری کے عمل جراحی کو آگے بڑھایا جائے. اور 70 کی دہائی سے پہلے پاکستان میں چونکہ کرنیا دستیاب نہیں تھا تو کارنیل ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہوتے تھے, لیکن کرنیا کی خرابی کی وجہ سے نابینا افراد تو موجود تھے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے, کچھ سماجی کارکنوں نے مل کر یہ تنظیم بنائی. تو یہ وہ دور تھا جب لوگ بلڈ ٹرانسفیوژن کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے اور اس میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھیں اور عوام کے لیے ایک بالکل یہ ایک نئی چیز تھی, نیا پیغام تھا. پھر اس کے اندر کچھ مذہبی رکاوٹیں بھی تھیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں نے, جن میں
نام لینا چاہوں گا ڈاکٹر ایم ایچ رضوی جو اسپینسر آئی ہاسپٹل کے ایم ایس تھے. انہوں نے یہ پروگرام شروع کرنے کے لیے افتخار حسین صاحب جو کہ اس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں, قاضی ساجد اس وقت وہ ایک ینگ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس تحریک کو جوائن کیا, اور الحمدللہ آج بھی وہ پاکستان آئی بینک سوسائٹی کی قیادت کرتے ہوئے اس کے پریزیڈنٹ ہیں اور اس جد و جہد کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس زمانے میں پھر عوامی آگاہی کے لیے پروگرام کیے گئے, سیمینارز کیے گئے, دانشوروں کو, ادیبوں کو, شاعروں کو جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں آنکھوں کے اس عطیے کے حوالے سے جو نابینا افراد تھے ان کے اوپر ڈرامے بھی بنے اور بہت سی فلمیں بھی بنی. شاعروں نے اس کے اوپر بہت ساری شاعری کی. مجھے یاد ہے کہ رئیس امروی کا ہر روز ایک قطعہ آتا تھا, تو انہوں نے بھی ایک قطعہ اس کے اوپر عطیہ چشم کے حوالے سے کیا. تو آہستہ آہستہ یہ تحریک آگے بڑھی اور پھر مذہبی رہنماؤں, علماء اور مفتیان سے ملاقاتیں کی اور ان سے فتوے لیے. اور کئی ایسے مفتیان تھے جنہوں نے اس کے بارے میں, اس کے جائز ہونے کے بارے میں فتوے لیے, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ بعد از مرگ عطیہ وصول کیا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں پھر بہت ساری توجیحات بھی پیش کی گئیں. پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ انسانیت کی خدمت کی خاطر ایک انسان کی جان بچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو اس میں اب اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اسے جائز قرار دیا. تو مذہبی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. اور ڈاکٹر واسق, جب ہم آنکھوں کی عطیے کی بات کرتے ہیں تو عبدالستار ایدی کا نام کیسے ہم نہیں لیں گے, کیونکہ انہوں نے ویسے تو پورے زندگی میں اپنی جو ہے وہ خدمت کی, جس طرح سے وہ کام کرتے رہے, لیکن مرنے کے بعد بھی انہوں نے جو اپنی آنکھیں جو تھیں وہ عطیہ کر دی تھی اور انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے. اویئرنیس کی ضرورت ہے اگر ہم بھی ایک اس طرح کا کام کر دیں, کیونکہ ہم سب کو ایک دن چلے جانا ہے, اور اگر ہم جا کر بھی کسی کو اپنی آنکھیں دے دیں اور وہ ہماری آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھے تو کتنی بڑی بات ہے. اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرا رضا اور کارنیا ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر قاضی واسق ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں پاکستان آئی بینک سوسائٹی کے. کارنیا کا عطیہ کیا ہے یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس وقت کئی لوگ ایسے ہیں, لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے لیے کارنیا کا عطیہ یعنی کہ آنکھیں ڈونیٹ کرنا اس کا ان کو انتظار رہتا ہے. تو بتائیے مجھے ڈاکٹر واسق کہ یہ کارنیا کا عطیہ کیا ہے اور لوگ اس کو کتراتے کیوں ہیں, کیوں عطیہ نہیں کرتے اپنی آنکھیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے لوگوں میں ایک تو آگاہی نہیں ہے, لوگوں کے اندر ڈر اور خوف ہے اور بہت سی غلط فہمیاں ہیں کہ یہ بعد از مرگ چونکہ عطیہ ہوتا ہے اور اس کے اندر 8 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے انتقال کے بعد کہ یہ عطیہ وصول کیا جائے. اچھا لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید یہ پورا ڈیلا نکال لیا جاتا ہے اور چہرے پر جو ہے ایک بدنمائی آ جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آنکھ کے سامنے کا حصہ ایک شفاف جھلی جو ہے وہ کارنیا ہوتا ہے یا قرنیہ ہوتا ہے. اور جب عطیہ چشم کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ عطیہ قرنیہ ہوتا ہے اور اس میں صرف وہی جھلی لی جاتی ہے. اور جب یہ عطیہ وصول کیا جاتا ہے تو چہرے میں پہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اور دیکھنے والے کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ عطیہ اس کا وصول کیا جا سکتا. بالکل. اور جو اس طرح کے متس ہیں کہ لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا ایک اور سوال ڈاکٹر واسق آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو کارنیا کی بیماری ہوتی ہے کیا پیدائشی ہوتی ہے یا پھر جیسے یہ بچہ ہے اگر ہم اس کی بات کریں 14 مہینے کا تھا تو یہ پیدائشی طور پر دیکھ نہیں سکتا تھا یا اس کو کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہوا جس کے باعث یہ بچہ ظاہر ہے کہ ایبٹ آباد میں ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا تھا
اور اس کی آنکھ میں کوئی گھٹیا قسم کا مسکارا یا سرما وغیرہ کچھ لگایا گیا اور جس سے اس کی آنکھ میں انفیکشن ہوا اور اس شدت کا ہوا کہ چونکہ دونوں آنکھیں انوالو ہوئیں تو دونوں کارنیا ڈیمیج ہو گئے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آنکھ کے اندر کوئی زخم بنتا ہے, انفیکشن ہوتا ہے, چوٹ لگتی ہے, تو وہ زخم جب ہیل اپ ہوتا ہے, چونکہ یہ تو ایک شفاف ٹرانسپیرنٹ جھلی ہے, یہ دھندلی ہو جاتی ہے. اب جب یہ دھندلی ہو جاتی ہے تو وہ کارنیل بلائنڈ یعنی اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس کا واحد علاج یہ قرنیہ کی تبدیلی کا آپریشن یا قرنیہ کی پیوند کاری ہے. ہمارے ہاں آنکھ کے حوالے سے کسی قسم کے حفاظتی اقدامات کیے ہی نہیں جاتے. آپ دیکھیں گی ویلڈر جو ہے گاڑیوں کے نیچے لیٹا ہوا سائلنسر ویلڈ کر رہا ہے. ہمارے میسنز جو ہیں کسی قسم کی حفاظتی اقدامات کے بغیر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کارپینٹرز ہیں, ہمارے فیکٹری کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں, تو اور یہ چونا کرنے والے, ایک چونے کی چھوٹی سی بوند آنکھ میں جاتی ہے اور وہ کیمیکل برن کرتی ہے کارنیا کا اور کارنیا ہیزی ہو گیا اور وہ آنکھ اس نے لوز کر دی. تو سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جو جتنے بھی انڈسٹریل ورکرز ہیں, کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں, انہیں اس چیز کی آگاہی دیں کہ انہیں اپنی آنکھوں کی احتیاط کرنی ہے اور کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو فوراً کسی کنسلٹنٹ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. بہت خوبصورت بات کی, بہت شکریہ ڈاکٹر قاضی واسق صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنی آنکھوں کی دیکھ بھال ضرور کیجیے, جتنا پریونٹیو میجرز آپ لے سکتے ہیں وہ لیجیے, کوئی بھی ایسی لو کوالٹی پروڈکٹ کا استعمال نہ کیجیے. کانٹیکٹ لینسز ہم دیکھتے ہیں اکثر سستے کانٹیکٹ لینسز کا جو ہے لڑکیاں اور لڑکے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ باعث بنتا ہے اس طرح کے انفیکشن کا. تو اپنا بہت خیال رکھیے, آنکھوں کا معائنہ کرواتے رہیے, اور کبھی بھی اس قسم کی کوئی انفیکشن اگر آپ کی آنکھ میں ہوتا ہے تو اس کو بالکل جو ہے نظر انداز نہ کریں. اپنی آنکھیں, جو آنکھیں انسان کی ہیں وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ بھی کہ اگر آپ اپنی آنکھوں کا عطیہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے, کیونکہ ہم تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہمارے جو اعمال ہیں, ہماری جو نیکیاں ہیں وہی رہ جاتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا مزید بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا, اور اب ہم اپنے سیگمنٹ میں بات کریں گے کراچی ٹیلنٹ, جس میں ہم آپ کو ملواتے ہیں کراچی کے ہونہار لوگوں سے, ٹیلنٹڈ لوگوں سے. تو آج ہم آپ کو جس سے ایک ایسی خاتون سے ملوائیں گے جو کہ کراچی میں جس حساب سے ہم نے دیکھتے ہیں کچرا موجود ہے, سڑکوں پر موجود ہے, اب وہ اس کو ریسائیکل کرنے کا کام کر رہی ہیں. اور جتنا ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر جو ہے پلاسٹک ریپرز کی وجہ سے زیادہ کچرا ہمارے سڑکوں پر پڑا ہوتا ہے, اور یہ پلاسٹک ریپرز جو ہیں یہ بہت نقصان دہ بھی ہیں انسان کی صحت کے لیے. تو اس کو ریسائیکل کر کے وہ جو ہے اس سے خوبصورت سا فرنیچر بھی تیار کر رہی ہیں. ان کا پروجیکٹ کیا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. خیال انہیں کب آیا, یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ افشین جو کہ پروجیکٹ ہیڈ ہیں, پروجیکٹ انچارج ہیں اس پورے پروجیکٹ کی. السلام علیکم, کیسی ہیں افشین؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. افشین مجھے سب سے پہلے بتائیے کہ یہ سب سے پہلے آپ کو خیال کیسے آیا اور کب سے آپ یہ کام کر رہی ہیں؟ تقریباً 2000 کے اسٹارٹنگ میں نے ایک پروجیکٹ پہ کام شروع کیا تھا جو کہ ویسٹ سیگریگیشن پہ تھا, اور کیچ دا ٹریش کے نام سے میں نے اپنا ایک اسٹارٹ اپ لانچ کیا تھا. تو اس میں ہم نے ہاؤس ہولڈ سے ویسٹ کو سیگریگیٹ کرا کے کلیکٹ کیا تھا. جب کلیکٹ کر لیا تو باقی کا جو مٹیریل تھا وہ بہت آرام سے ریسائیکل ہو گیا, یعنی کہ ہم نے آرگینک ویسٹ کا ہم نے فرٹیلائزر بنوایا, میٹل پیپر اور پیٹ باٹلز بھی ریسائیکل ہو جاتی ہیں, ہم نے ریسائیکلرز کو دے دی. اب بچ گئے تھے ریپرز اور پالی بیگس جو کہ عام طور پہ ہمارے ریسائیکل نہیں کیے جاتے, اور ہم اگر دیکھیں اپنے ارد گرد تو جب سب سے زیادہ ہمیں جہاں پہ بھی ڈھیر نظر آتے ہیں کچرے کے تو اس میں ہمیں ریپرز اور پالی بیگس ہی نظر آتے ہیں. ورلڈ وائڈ اس ایشو کو بہت زیادہ ریکگنائز کیا گیا ہے کہ جو پیکیجنگ ہے, چپس کے ریپرز, بسکٹ کے ریپرز, یہ بہت بڑا سورس بن رہے ہیں. تو اب میرے پاس بھی جب یہ بہت ایک بڑی کوانٹٹی میں میں نے سیگریگیشن پہ کام کیا اور بہت سارے مٹیریل, تو میں اس کے سولوشن ڈھونڈنے کے لیے میں نے مختلف انوائرمنٹلسٹ سے بات کی کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں.
تو ایک انوائرمنٹلسٹ ہیں فاطمہ, انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایکو برک کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ اس پہ دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے, انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے. تو پھر میں نے اس پہ ریسرچ کی, کافی ڈیٹیل میں نے اس کو دیکھا کہ کہاں کہاں کس کس طرح سے اس پہ کام ہو رہا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ میں, نارتھ امریکہ میں, فلپین میں اور انڈیا میں ایکو برک بنا کر اچھا خاصا اس پہ مطلب بہت بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام ہوا ہے. یہاں تک کہ انہوں نے تو اس سے بلڈنگس بھی بنائی ہیں. ایکو برک ولیج بھی انڈیا میں بنایا گیا ہے اور ساؤتھ امریکہ میں ایکو برک ایکسچینج بنایا گیا. جی, تو مجھے لگا کہ ہم کیوں نہ اس پہ کام کریں, ہمارے لیے بھی تو اتنا بڑا یہ مسئلہ ہے کراچی کے لیے ویسٹ کا, اور ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے, ہمیں سولوشن چاہیے. تو ایونچولی پھر میں نے ایکو برک کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا, اور صرف ایکو برک بنانا ہی نہیں, پھر ہم اسے ایک اینڈ ٹو اینڈ سولوشن کی طرف لے کے جانا تھا. یعنی اس کا ہم کریں گے کیا. ایکو برک کیا ہے, پہلے میں آپ کو اگر مختصر بتاؤں جسٹ ان ون لائن, کہ پیٹ باٹل ہم لیتے ہیں, کوئی بھی ہو, 1.5 لیٹر ہو, 1 لیٹر ہو, ایون 500 گرام کی لیٹر والی بھی ہم نے یوز کی ہیں, یا جمبو بھی. ہم نے ہر باٹل کو لیتے ہیں, اس میں ہم سنگل یوز پلاسٹک جو ہے, پالی بیگز ہو گئے, ریپرز ہو گئے, اسٹراز ہو گئی, ان سب کو ہم ڈالتے ہیں اور ڈال کے کمپریس کرتے ہیں. اتنا کمپریس کرتے ہیں, پھر ڈالتے ہیں, پھر کمپریس کرتے ہیں کہ بالکل ٹھوس ہو جاتا ہے, ٹھوس ہو جاتا ہے, بالکل وہ ٹائٹ ڈینسٹی میں آ جاتا ہے. تو وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ باٹل نہ تو بینٹ ہوتی ہے, نہ وہ دبانے سے دبتی ہے. تو ہم اس کو ایک برک کا نام دیتے ہیں, جس کو ہم ایکو برک کہتے ہیں. اب ایک ریپر کے, ایک باٹل کے اندر 200-250 ریپرز بہت آرام سے آ جاتے ہیں, اور 250 ریپرز آپ سوچیں اتنے ہوتے ہیں کہ شاید اتنا بڑے ایریا کو کور کر لیں, وہ ہم سمیٹ کے کمپریس کر کے ایک باٹل میں ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے باٹل بنانے کا کام شروع کیا. مجھے بہت اچھے اسٹوڈنٹس ملے, بہت اچھی میری ایک ٹیم بن گئی. ہم نے 200 کے قریب باٹل تیار کی جس میں مختلف سائز تھے. پھر ہم نے اپنا ایکچوئل پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ایکو برک فرنیچر کا. اب وہ فرنیچر کا کیا تھا, بڑے سوالیہ نشان آئے. اکثر لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ کوئی سسٹینیبل چیز نہیں ہوگی, یہ ایسا ہوگا جیسے کوئی اسکول پروجیکٹ ہے, بوتلیں جوڑ کے آپ نے بنا دیا, تو کہاں یوز ہوگا. لیکن ہم نے پراپر کرافٹ مینشپ کروائی اس میں, اور کل ہم نے اس کا ڈسپلے بھی کیا اپنے یونیورسٹی میں. اس میں ہمیں جناح یونیورسٹی نے بہت سپورٹ بھی کیا, ہمیں ہر طرح کی جو بھی ہیومن ریسورس چاہیے تھی اور جو بھی ٹیکنیکل فیسلٹیز چاہیے تھیں وہ ہمیں یونیورسٹی نے پرووائڈ بھی کی. اور ہم نے فائنلی جو ہے کل اپنا ڈسپلے کیا, جس میں ہم نے چیئر, ٹیبل, شیلف, سائڈ ٹیبل, اسٹوریج باکس, یہ ساری چیزیں ہم نے بنا کر دکھائی ہیں. اور لوگ آئے وہاں پہ, انہوں نے بڑا پسند کیا, آئیڈیا بھی یونیک رہا. اور سب سے زیادہ ان کو یہ اچھا لگا کہ وہ چیز جس کا کوئی استعمال نہیں ہے, جو نقصان, ہم نے اس کو یوزفل بنا دیا ہے. مطلب وہ چیئرز تھیں, ہم سب اس پہ آرام سے بیٹھ رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں. چیئرز اور ٹیبلز بھی آپ لوگوں نے بنائی. اچھا, اب تک مجھے بتائیے افشین کہ کتنا ویسٹ مٹیریل آپ نے اب تک اس کو کارآمد چیزوں میں ٹرانسفارم کر چکی ہیں. ہماری تقریباً ایک ٹیبل جو ہم نے بنائی ہے اس میں 8 kg پلاسٹک کے ریپر تھے, اور ایک ریپر کا گرام, جسٹ ایک ریپر کا جو ویٹ ہے وہ جسٹ 1 گرام یا 1.5 گرام ہوتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک ٹیبل کے اندر ہم نے 8000 کے قریب ریپر یوز کیے, جو کہ بہت بڑی تعداد ہے. پھر جو دوسرا ہم نے جو چیئرز بنائی, 2 چیئر, تو ان کے اندر کسی کے اندر 7400 ریپرز آئے ہیں, کسی کے اندر 6400 آئے ہیں, کسی کے اندر 6800 آئے ہیں. تو ہوتے ہوتے ہم نے کئی تھاؤزنڈز آف ریپرز کیے ہیں, اور تقریباً جو ہے نا 9 kg کے قریب ہم نے پلاسٹک ویسٹ اس میں کر لیا. اور 9 kg اس حساب سے بہت بڑا ایک اماؤنٹ ہے, کیونکہ ایک ریپر کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا, ایک پالی بیگ کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا. ہم نے اتنے سارے کیے ہیں کہ ہم نے اس کے کلیکشن کے لیے باقاعدہ بیچ پہ بھی ڈرائیوز کی ہیں. ہم نے سیڈ وینچر کے ساتھ جو ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی تھی, اور بیچ پہ جو کلیننگ ڈرائیو ہوئی تھی وہاں سے بھی جو پلاسٹک کا ویسٹ تھا, جو سنگل یوز پلاسٹک ہے, وہ بھی ہم نے ان باٹلس میں یوز کیا. پھر ہم نے اپنے یونیورسٹی میں ڈرائیو کی, ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ان کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ ہم نے ڈرائیو کی, اور ہم نے بہت ساری مطلب جگہوں سے ویسٹ کلیکٹ کیا. پھر ہم نے کیمپین پوری چلائی, اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے ہم نے اس پہ کام کیا کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے بھی ویسٹ نہ پھینکیں, جمع کرتے رہیں, ہمیں لا کے دیں. تو یہ کمبائن ایفرٹ ہے, ہماری ٹیم ورک اس میں ہمارا بہت میٹر کرتا ہے. اور اویئرنیس پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت اچھا رسپانس کیا. آپ تو آپ جناح یونیورسٹی کے جو یہ مینجمنٹ سائنسز کا, میڈیا سائنسز کے, اس میں آپ ٹیچر ہیں, جو آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں آپ نے ان کو بھی موٹیویٹ کیا, اور انہوں نے بھی آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کیا. تو اگر میں پوچھوں کہ اوبویسلی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا, کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو مشکل لگتی ہوں گی, تو کن مشکلات آپ کو کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں, سب سے جو ایک لفظ ہوتا ہے نا کچرا, وہ اکثر لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے. تو سب سے بڑی جو مشکل, میں نے تو خیر اس چیز کو کبھی وہ نہیں لیا, لیکن پھر بھی کچرے کو جب کہتے تھے نا, جب ان کو, تو ویسے تو خیر میری جو اپنی ٹیم ہے وہ تو بہت ہی موٹیویٹڈ اور بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کی, لیکن اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے تھے,
हम ड्राइव्स कर रहे होते थे बहुत सारे लोग मजाक, कोई कचरा रानी भी कहते थे चलते फिरते कि गार्बेज क्वीन बनने का इरादा है। तो ये एक हमारे यहाँ थोड़ा सा है कि हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं, लोग ये नहीं समझते कि जब तक हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसमें इंगेज नहीं होंगे, इसमें इन्वॉल्व, हम दूर बैठ के एक मसले को हल नहीं कर सकते। आपको मसले को हल करना है तो मसले में इंगेज होना है, जाके उसका हिस्सा बनना है। तो ये एक थोड़ा सा हमें आया कि थोड़ा सा एक सोशली इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता। फिर लोगों ने ये भी कहा कि आप कहाँ इस लाइन में आ गई और कोई काम नहीं बचा था करने को अभी। तो ये इस तरह का थोड़े से हमारे रिएक्शन है। फिर कुछ लोग उलझे कि भाई कौन अलग अलग करे, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी मैं एक तारीफ करूंगी कि स्टूडेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया कि अगर घरों में वैसे खवातीन उलझ रही हैं कि कौन अलग अलग करे, तो उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने घर के रैपर्स कलेक्ट करेंगे। बच्चों ने बड़ा इसको पॉजिटिवली लिया। फिर हमने स्कूलों में भी कैंपेन्स की। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 4 से 5 स्कूलों में गए, वहाँ हमने वर्कशॉप कराई और फिर वहाँ से भी कंटिन्यूस ये हुआ कि हफ्ते में 10 दिन में बच्चे बॉटल बना बना के हमें भेजते रहे। तो हमने वो भी अपने उसमें इस्तेमाल किए और उनसे मुख्तलिफ हमने चीज़ें बनाई। फिर सही। अच्छा, हुकूमती सतह पे कोई सपोर्ट आपको हासिल हुई? क्योंकि एक बड़ा अच्छा आप काम कर रही हैं। हम हमेशा होता है ना कि हुकूमत को ब्लेम करते हैं, इदारों को ब्लेम करते हैं कि कचरा बहुत है कराची शहर में, हम खुद ओन नहीं करते, इवन हम सड़कों पे कचरा फेंक कर चले जाते हैं। तो एक तो ये मैसेज है कि अगर हम कुछ काम करना चाहें तो हम हर काम कर सकते हैं, बस आपको करने की वो लगन होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपको किसी किस्म की सपोर्ट मिली किसी इदारे से? देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये मैंने कह लेंगे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया था ना, कुछ लोगों के लिए तो ये हंसी मजाक था कि खिलौने जैसी चीज़ें बनेंगी। तो अभी जो मेरा फर्स्ट वो था ना ऑब्जेक्टिव, वो ये था कि मुझे इसको करके दिखाना है कि एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। तो इस वक्त जो मैंने सपोर्ट की वो की थी, अप्रोच किया था अपनी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को किया था, वहाँ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सपोर्ट मिली। अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जो नेशनल आइडिया बैंक का कंपटीशन है, मैंने इसको वहाँ पे भी पिच किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया, इस आइडिया को बहुत पसंद किया और मुझे वहाँ पे क्वालिफाई करके प्रोविंशियल लेवल में भी मेरा आइडिया चला गया है। तो मैं इस प्रोसेस में भी हूँ, इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि वहाँ से भी मुझे सपोर्ट मिलेगी। अभी तक का जो सफ़र है वो तो बहुत अच्छा रहा और लोगों ने बहुत इनकरेज किया इसको। सही, बहुत शुक्रिया सैयदा अफशीन, आपका हमारी दुआ है, हम दुआ गो हैं, इस तरह काम करती रहें और बहुत एक अच्छा काम कर रही हैं। तो हम आपको बेस्ट विशेस के साथ रुखसत करते हैं। प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब आपको बताएंगे कि दुनियाए अदब का सबसे बड़ा 14वीं आलमी कॉन्फ्रेंस जो है वो आर्ट काउंसिल में मुनक्किद होने जा रही है। ये 4 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बड़े बड़े उर्दू के अदीब, शायर और 50 से ज़ायद इसमें सेशन होंगे, जहाँ पर दुनियाए उर्दू के आलिम अपने अपने मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अहमद शाह ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं आर्ट काउंसिल के। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। उर्दू अदब का सबसे बड़ा मेला 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है। 9 दिसंबर से इसका आगाज़ होगा, 4 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस होगी। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद शाह, जो कि प्रेसिडेंट हैं आर्ट्स काउंसिल के। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद शाह साहब। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है हर साल होती है और उर्दू के लिए, उर्दू के फ़रोग के लिए और आर्ट्स काउंसिल की अगर खिदमात को हम देखें तो वो बिलाशुबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस बार जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या ख़ास बात होगी उसमें? बहुत सी खास बातें हैं। कि 2 साल से पूरी दुनिया पैंडेमिक में मुब्तला थी, लेकिन फिर भी पिछले साल हमने कॉन्फ्रेंस की, वो ज़्यादातर डिजिटली थी, लेकिन लोग उसमें शरीक भी हुए। लेकिन अब जरा कोविड की सूरत हाल कुछ नर्म हुई है, तो सारी दुनिया से 250 से ज़्यादा डेलीगेट इसमें शरीक हो रहे हैं। 50 से ज़्यादा सेशन है। इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। उर्दू के अलावा सिंधी, पंजाबी, बलोची, सराइकी और पट्टों की भी सेशन है। 2 बहुत बड़े आलमी मुशायरे हैं, एक नौजवान नस्ल का मुशायरा और एक सीनियर्स का मुशायरा। उसके अलावा एक शाम फैज़ है, लुधियानवी की सेंटिनरी मना रहे हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी की सेंटिनरी मना रहे हैं, अदर जाफरी के साथ एक सेशन कर रहे हैं, मुस्तंसर हुसैन तावड़ के साथ एक सेशन कर रहे हैं, फिर फनून पर एक सेशन कर रहे हैं जिसमें बुशरा अंसारी, जावेद शेख, अदनान सिद्दीकी और दीगर लोग मौजूद हैं। मीडिया पे 2 सेशन कर रहे हैं।
اور کشور ناہید کی بک لانچ کر رہے ہیں, بری عورت کی دوسری کتھا. اس کے علاوہ غزل, نظم, ناول, افسانہ, تنقید, اس پر بھی شعر حاصل گفتگو ہوگی. 75 سال کو ریویو کریں گے. پھر عورت اور پاکستانی سماج ہے, پھر پاکستان کی سماجی اور ثقافتی صورتحال جو ہے اس وقت پاکستان کو لاحق ہے, اس سے بات کر رہے ہیں. پھر ہندوستان کے سب سے بڑے سیلیبریٹی گلزار صاحب, وہ ہماری کانفرنس میں ہیں, اور جاوید صدیقی جنہوں نے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے, زبیدہ کے کشورہ فاصل میں لکھی. پھر انور مقصود صاحب ہیں, میں اور پاکستان کے عنوان سے. پھر ضیاء محی الدین ہیں. پھر فرید ایاز اور ابو محمد کی قوالی ہے. پھر دنیا کی سب سے بڑی کلاسیکل ڈانسر ناہید صدیقی کا رقص ہے. اس کے علاوہ فلک ہے اس کے اندر اردو کی, اور نوجوانوں کا نیا میوزک بنایا ہے, بچوں کا ادب ہے, یاد ربگاں ہے, شیخ ریاض پر ہے. تو اس طرح سے بہت ہی ڈائیورسٹی ہے اس میں. اور ایک ڈاکٹر جونس بھٹ کے ساتھ بھی ایک ہمارا سیشن ہے. تو 50 سے زیادہ سیشن ہیں, 250 سے زیادہ ڈیلیگیٹ ہیں. اور یہ شروع اس کی بنیاد ہی ہم نے ڈالی تھی اردو کا عالمی اردو کانفرنس پہلی بھی کھانے کی 2008 میں. تو یہ بغیر کسی کاج کے, اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور لوگ بہت بڑی تعداد میں اس میں شریک ہوتے ہیں. اور پوری دنیا کو, اور خاص طور پر کراچی جو اس کانفرنس کا میزبان ہے, لوگ انتظار کرتے ہیں اس کانفرنس کا. جی بالکل. اچھا احمد شاہ صاحب, آپ نے بتایا کہ 50 سے زیادہ اس میں سیشنز ہیں, تو کون سا سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ایسا سیشن ہوگا جس کو جو ینگ طلبہ ہیں یا جو اردو سے تعلق رکھنے والے ہیں اور جو اردو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں سارے سیشن ہیں, لیکن فیض صاحب کے ساتھ جو ایک شام ہے, انور مقصود صاحب کے ساتھ, پھر نوجوان نسل کا جو نیا سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ بھی ان کی دلچسپی کا مرکز ہوگا. پھر جو فنون کا سیشن ہے وہ بھی ان کی دلچسپی کا مرکز ہوگا. تو میڈیا کا نوجوان دور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیشن جو ہے اس میں سنجیدہ موضوعات بھی ہیں اور بہت انٹرٹیننگ بھی ہے, اور شاموں کو بہت اس کے اندر اس طرح کی ہم نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جس میں رقص, موسیقی, پڑھ, اور اس طرح سے نوجوان بہت بڑی تعداد میں اس میں شریک ہوتے ہیں, اور ان کی دلچسپی کا بہت سامان ہے. پھر عارفہ سعیدہ زہرا کے ساتھ بھی ہمارا ایک سیشن ہے, اور محمد الدین کی یاد میں بھی ایک سیشن ہے. اس طرح سے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے آخری دن تک بے انتہا لوگوں کی دلچسپی کے, اور خاص طور سے نوجوانوں کو سیکھنے کا بہت ملے گا موقع. پھر بہت بڑی تعداد میں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ اس میں شریک ہو رہے ہیں. بعض یونیورسٹیز نے ان کو 20-20 نمبر کے پیپر دیے ہیں کہ آپ اس کانفرنس کو کور کریں, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ, ماسٹرس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. صحیح. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے احمد شاہ صاحب کراچی کی جو اسپیشلی نوجوان نسل ہے, کہ یہ کانفرنس ان لوگوں کے لیے کتنی اہم ہے اور ان کو کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کانفرنس سے؟ دیکھیے بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا. پھر یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس وقت جب یہ 14ویں کانفرنس ہو رہی ہے تو پورے ملک سے بری خبریں آ رہی ہیں. سیالکوٹ میں جو ایک بہت برا واقعہ ہوا ہے, کل اورنگی ٹاؤن میں ایک بچے کو قتل کر دیا گیا ہے, فیصل آباد میں خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو ہمارے قوم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ثقافت کو نظر انداز کر دیا ہے. ہمیں اپنی زبانوں پر وہ جو ہمارا ایک اعلیٰ تہذیبی ادب تھا, اگر اس کے ساتھ ہم جڑے رہتے تو یہ جو انٹالرنس ہے اب برداشت پورے ملک میں چھائی ہوئی ہے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلچرل ایکٹیویٹیز کی جائیں اور لوگوں کو ایک پازیٹیو امن کا اور محبت کا میسج دیا جائے. یہ کانفرنس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس سوسائٹی میں صرف یہ نیگیٹو چیزیں نہیں ہوتی, پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں. لوگ اپنی زبان, تہذیب اور ثقافت سے جڑے ہوئے بھی ہیں, اور وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کوئی دہشت گرد کنٹری نہیں ہیں, ہم ایک تہذیب یافتہ ملک ہیں. چند مٹھی بھر دہشت گرد عناصر نے ہمیں بدنام کیا ہوا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ احمد شاہ صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. جیسے کہ احمد شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم اپنی ثقافت سے, ہم اپنی ویلیوز سے, ہم اپنے کلچر سے اور ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جو نام ہمارا
ہمارے ملک کا ہے اس کے اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور جب تک ہم اپنی ویلیوز اور ثقافت کو نہیں بھول جاتے ہیں تبھی اس طرح کے جرائم اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی روشنی کی کرن ہے اردو ادب، اور خاص طور پہ بڑے بڑے اس میں نامور مصنف، ادیب اور رائٹر، شاعر جو ہے وہ اس میں آئیں گے۔ تو خاص طور پہ ان لوگوں کو میں یہاں کہنا چاہوں گی جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو نوجوان نسل ہے، وہ ضرور اس کانفرنس میں جائیں اور اس کو اس سے سیکھیں۔ پروگرام کا وقت بھی ہمارا ختم ہوا جاتا ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔